بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا وحبيبنا وإمامنا وقدوتنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. ہم چیپٹر پڑھ رہے ہیں کتاب الجنائز کا، اور دفن کے بارے میں گزشتہ درس میں ہم نے پڑھا ہے قبر میں دفن کرنا اور قبر کس طرح بنائی جائے گی۔ آج کے درس میں پہلا موضوع ہے کہ ایک سے زیادہ لوگوں کو ایک قبر میں دفن کیا جا سکتا ہے۔ تو اس میں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل ہے، جو سنت ہے، صحابہ نے جس پہ عمل کیا ہے، وہ تو یہی ہے کہ ہر شخص کی ایک قبر ہو، ہر ایک کو ایک قبر میں دفن کیا جائے۔ لیکن اگر کسی وقت اس طرح کی صورتحال ہے کہ کوئی حادثہ ہوا ہے، بہت زیادہ لوگ اس میں شہید ہو گئے ہیں، کوئی جنگ ہے، کوئی اور اس طرح کا حادثہ ہے، اور بہت زیادہ قبریں الگ الگ کھودنی مشکل ہو رہی ہیں، تو اس حالت میں پھر ایک ہی بڑی قبر کھود کر ایک قبر میں بھی لوگوں کو دفن کیا جا سکتا ہے۔ اور اس کی دلیل کیا ہے کہ جنگ احد میں جب صحابہ کی بہت بڑی تعداد شہید ہوئی، 70 صحابہ شہید ہوئے، 70 زخمی ہوئے، تو وہیں احد کے میدان ہی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کو دفن کیا جائے۔ تو لوگ جب قبریں کھودنے لگے، اب 70 قبریں کھودنی ہیں اور لوگ زخمی بھی ہیں، جنگ میں شکست ہوئی ہے، تو پھر انصار نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے گزارش کی کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے لیے اس طرح الگ الگ قبریں کھودنا مشکل ہو رہا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر ایسے کرو کہ کھلی قبریں ذرا کھودو، ایک ہی قبر کو کھلا کرو اور گہرا کرو، اور ایک قبر میں دو دو تین تین افراد کو دفن کر دو۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ اس طرح کی صورتحال میں ایک سے زیادہ لوگوں کو ایک قبر میں دفن کیا جا سکتا ہے۔ جب 2 اور 3 کو کیا گیا تو اس سے بڑی تعداد کا ایک قبر میں دفن ہونا بھی ثابت ہوتا ہے۔ مثلا جیسے آج کے دور میں ایسی لمبی اتنی بڑی کوئی قبر بنا لی جاتی ہے، ایک لمبی شکل ایک گڑھے کی، تو اس میں ساتھ ساتھ اس طرح رکھ دیے جاتے ہیں میتوں کو، اور اوپر اس کو بند کر دیا جاتا ہے۔ تو یہ ثبوت ہے اس کا کہ ایک قبر میں ایک سے زیادہ لوگوں کو دفن کیا جا سکتا ہے۔ ایک اور موضوع ہے کہ اگر کسی کی ڈیتھ ہوئی ہے، سمندر میں لوگ جا رہے ہیں، سمندر میں کوئی بڑی کشتی ہے یا کوئی جہاز ہے جس میں سفر کر رہے ہیں، اور اس میں کسی کی ڈیتھ ہو گئی ہے۔ ویسے تو اس دور میں یہ موضوع اتنا اہم نہیں رہا، لیکن پھر بھی کوئی شکل ایسی پیش آ سکتی ہے، تو اس لیے میں نے چاہا کہ اس کا حکم بھی بتا دیا جائے۔ کیوں اہم نہیں رہا؟ اس لیے کہ آج کل تو جہاز بڑے بڑے ہوتے ہیں اور ان میں عموماً چلر بھی ہوتے ہیں ایسے کہ میت کو محفوظ رکھا جا سکتا ہے، لیکن پھر بھی اگر کوئی اس طرح کی صورتحال پیش آئی ہے کہ کوئی ایسا جہاز ہے جس میں اس طرح کا انتظام نہیں ہے اور کسی کی اس میں ڈیتھ ہو گئی ہے، تو اس میں یہ دیکھا جائے گا کہ اگر تو ان کے کسی سی پورٹ پہ پہنچنے تک یا کنارے پہ پہنچنے تک میت محفوظ رہ سکتی ہے، تو پھر تو اسے اسی طرح رکھا جائے، اور جب وہ کسی سی پورٹ پہ پہنچے یا کنارے پہ پہنچے تو وہاں اسے غسل دے کر کفن بنا کر دفن کر دیا جائے۔ لیکن اگر سفر لمبا ہے اور کوئی انتظام میت کو سنبھالنے کا نہیں ہے اور میت خراب ہو جائے گی، بدبو آنے لگے گی، گوشت اس کا جسم سے اس طرح الگ ہونے لگے گا،
تو اس طرح کی حالت میں پھر اسے سمندر ہی میں غسل دیا جائے گا، کفن پہنایا جائے گا، جو بھی کفن میسر ہے، اور اس پہ نماز پڑھی جائے گی جس طرح بھی ممکن ہے۔ اگر بڑا جہاز ہے تو اس میں نماز جنازہ اس طرح پڑھی جا سکتی ہے، اگر کوئی چھوٹا جہاز ہے جس میں اس طریقے سے نہیں پڑھی جا سکتی، تو جو بھی طریقہ ممکن ہو اس طریقے سے نماز جنازہ پڑھ کر لاش کو سمندر میں پھینک دیا جائے گا، اور کوشش کی جائے گی کہ اس طریقے سے پھینکا جائے کہ وہ نیچے چلا جائے سمندر میں۔ تو یہ اجتہادی مسئلہ ہے، فقہ اسی چیز کا نام ہے کہ اجتہادی مسئلہ ہے، کہ اس طرح کے مسائل جو پیش آتے ہیں یا آ سکتے ہیں تو اس میں کتاب و سنت کی روشنی میں، دین کے اصولوں کی روشنی میں ان مسائل کا جواب دیا جاتا ہے۔ تو یہ اس دور میں فقہا نے اس کا یہ جواب دیا، تو بہرحال آج بھی یہ چیز پیش آ سکتی ہے، اگر پیش آ جائے تو اسی طرح کیا جائے گا۔ ایک اور موضوع ہے اسی سلسلے میں، قبر وغیرہ کے موضوع کے اندر ہی، کہ قبر پر کسی سبز ٹہنی کا رکھنا یا پھول وغیرہ جو قبر پہ ڈالے جاتے ہیں، اس کا کیا حکم ہے؟ تو علماء نے یہ کہا ہے کہ قبر پہ اس طرح کی ٹہنیاں رکھنا یا پھول رکھنا یہ جائز نہیں ہے، اس طرح کی کسی چیز کی اجازت نہیں ہے کہ قبر پہ پھول ڈالے جائیں یا قبر پہ اس طرح کی ٹہنیاں رکھی جائیں۔ پھول تو دیکھیں خوشی کے موقع پہ ڈالے جاتے ہیں، پھول تو عموماً یعنی شادیوں کے موقع پہ لوگ پھول رکھتے ہیں ٹیبل پہ، تو یہ ایک چیز تو یہ ہے کہ یہ خوشی کا موقع تو نہیں ہے کہ قبر کے اوپر جا کر پھول ڈال رہے ہیں اور خرچ کر رہے ہیں اتنا کہ قبر کے اوپر پھول ڈال رہے ہیں۔ باقی دوسرا رہا کہ اس طرح کی ٹہنیاں رکھنا سبز، تو یہ بھی جائز نہیں ہے۔ اب اس کا جواب یہ ہے کہ یہ عمل صحابہ نے کبھی نہیں کیا۔ اب ایک حدیث ہے جس سے لوگ یہ استدلال کرتے ہیں کہ کوئی سبز ٹہنی قبر پہ رکھی جائے، وہ امام بخاری نے روایت کیا ہے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا 2 قبروں پہ گزر ہوا اور آپ نے فرمایا کہ انہیں عذاب دیا جا رہا ہے، اور عذاب بھی کسی بڑی چیز میں نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا کہ ایک کی طرف اشارہ کر کے کہ یہاں تک کس کا تعلق ہے، تو یہ پیشاب کے قطروں سے اجتناب نہیں کرتا تھا، اور یہ جو دوسرا ہے تو یہ چغل خوری کرتا تھا۔ تو اس کے بعد آپ نے سبز ٹہنیاں منگوائیں اور ان کو اس کے اوپر نصب کر دیا، لگا دیا، اور آپ نے فرمایا کہ یعنی گاڑ دیا قبر کے اوپر، اور ایک کے اوپر ایک اور پھر دوسرے کے اوپر، اور آپ نے فرمایا کہ امید ہے کہ جب تک یہ خشک نہیں ہوتی اللہ تعالیٰ ان کے عذاب میں تخفیف کرے گا۔ تو امام بخاری نے اس کو روایت کیا ہے۔ تو اس سے بعد لوگ یہ استدلال کرتے ہیں کہ اس طرح کی ٹہنیاں قبر میں رکھی جائیں تو جب تک وہ خشک نہ ہو تو عذاب میں تخفیف ہوتی ہے یا قبر والے کو اس سے کوئی فائدہ ہوتا ہے۔ تو یہ جو عمل ہے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خاص ہے، ان ٹہنیوں کا مسئلہ نہیں تھا کہ وہ سبز ٹہنیاں جب تک خشک نہ ہوں تو عذاب میں تخفیف ہوگی، بلکہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت کا نتیجہ تھا کہ آپ کے دست مبارک سے وہ ٹہنیاں، سبز ٹہنیاں رکھی گئیں، تو گویا کہ آپ کی دعا سے یا آپ کی برکت سے عذاب میں تخفیف ہو رہی تھی، نہ کہ ان ٹہنیوں کا کوئی اثر تھا یا کوئی سبز سبز چیز رکھنے کا کوئی اثر ایسا ہو سکتا ہے۔ تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ چیز خاص تھی۔
اور اس کی دلیل کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خاص تھی؟ اس لیے کہ آپ کے بعد صحابہ نے یہ عمل نہیں کیا. یعنی جب آپ نے یہ عمل کیا تو صحابہ آپ کے ساتھ تھے، آپ اکیلے نہیں تھے، صحابہ بھی ساتھ جا رہے تھے. تو یہ عمل صحابہ کے سامنے آیا، لیکن آپ کے بعد صحابہ نے اس پہ عمل نہیں کیا، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ یہ خصوصیت ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی. اگر صحابہ یہ سمجھتے کہ یہ ان سبز ٹہنیوں کی وجہ سے ہے تو وہ یہ عمل کرتے، اور صحابہ نے یہ عمل نہیں کیا. تو اس سے واضح ہو گیا کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت ہے. البتہ ایک صحابی سے یہ ایک روایت میں آیا ہے کہ حضرت بریدہ اسلمی انہوں نے یہ وصیت کی کہ ان کی قبر میں 2 ٹہنیاں رکھی جائیں، یعنی سبز ٹہنیاں اس کی کھجور کی رکھ دی جائیں. کھجور ہی زیادہ اس وقت ہوتی تھی. تو امام بخاری نے اس کو روایت کیا ہے. تو ہو سکتا ہے کہ انہوں نے اپنے طور پہ یہ سمجھا ہو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ رکھی ہیں تو شاید اس سے کوئی فائدہ ہو، ایک صحابی نے یہ عمل کیا. لیکن باقی صحابہ کی اکثریت کا یہ عمل نہیں ہے. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ عمل تمام صحابہ کے سامنے ہوا. اکثر سب صحابہ کو پتہ تھا. اس کا مشہور حدیث ہے بخاری میں، حضرت ابن عباس روایت کر رہے ہیں. تو خود حضرت ابن عباس یا کسی اور نے اس پہ عمل نہیں کیا. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت ہے. بلکہ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک دفعہ اس طرح دیکھا کسی نے قبر کے اوپر اس طرح کی کچھ چیز بنائی ہے، تو انہوں نے اپنے غلام کو کہا کہ اسے اتار دو، نکال دو. یعنی ٹہنیاں وغیرہ اوپر ایسے جھونپڑی سی جیسے بنا دی جاتی ہے، تو انہوں نے کہا اکھاڑ دیں اس کو. تو انہوں نے کہا اس چیز کا کوئی اثر نہیں ہے جو تم نے قبر پہ رکھا ہے، بلکہ اثر انسان کے اپنے نیک عمل کا ہوتا ہے. ایک اور موضوع ہے اسی سلسلے میں، اس کی بھی اتنی اہمیت نہیں آج کے دور میں رہی، کہ اس لیے کہ اب تو ٹیکنالوجی کا دور ہے اور سارا کچھ دیکھا جا سکتا ہے، کوئی چیز مخفی نہیں. تو اس دور میں یہ بھی چیز پیش آتی تھی کہ مثلا کسی عورت کی ڈیتھ ہوئی ہے تو بچہ ہے اس کے پیٹ میں، تو یہ دیکھنے کے لیے کہ کہیں بچہ زندہ تو نہیں ہے تو پیٹ پھاڑا جا سکتا ہے. میت ہے تو آیا پیٹ پھاڑا جا سکتا ہے؟ تو اس دور میں فقہا نے یہ فتویٰ دیا کہ پیٹ پھاڑا جا سکتا ہے دیکھنے کے لیے کہ بچہ زندہ ہے، اور اگر زندہ ہے تو اسے نکالا جائے. یعنی ایک زندہ بچے کو نکالنے کے لیے میت کا پیٹ پھاڑا جا سکتا ہے. یہ اصل یہ موضوع ہے. لیکن آج کے دور میں تو یہ چیز ایسی ہے کہ جس کو فوراً الٹرا ساؤنڈ کے ذریعے فوراً پتہ چل جاتا ہے. اب میڈیکلی مجھے نہیں پتا کہ اگر عورت کی ڈیتھ ہو جائے تو آیا بچہ زندہ رہ سکتا ہے، کتنی دیر زندہ رہ سکتا ہے پیٹ میں. تو اگر اس طرح کی کوئی کیفیت ہے واقعتاً زندہ رہ سکتا ہے کچھ دیر، پتہ چل جائے بچہ زندہ ہے، تو بہرحال فتویٰ علماء کا جو ہے شرعی حکم یہی ہوگا کہ وہ پیٹ پھاڑا جا سکتا ہے میت کا، اور بچے کو اگر وہ زندہ ہے تو اسے نکال لیا جائے گا. تو یہ چیز جو ہے اس کا تعلق میڈیکل سائنس سے ہے. اب ڈاکٹر یہ فیصلہ کریں گے اگر ممکن ہے یہ کسی بچے کا اس حالت میں زندہ رہنا. ایک اور موضوع ہے اس میں کہ کسی جگہ دفن کرنے کی کوئی فضیلت ہے زیادہ، کہ کسی کو کہاں دفن کیا جانا چاہیے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سنت ہے، صحابہ نے جس پر عمل کیا ہے، وہ تو یہی ہے کہ لوگوں کو قبرستان میں دفن کیا جائے.
یعنی کوئی اگر کہتا ہے جی مجھے میرے گھر میں دفن کر دیا جائے، یا کوئی اپنے کسی عزیز کو گھر میں دفن کر دیتا ہے، تو حرام نہیں ہے یہ، گھر کے اندر کو کر دیتا ہے تو حرام نہیں ہے، لیکن یہ چیز اچھی نہیں ہے، پسندیدہ نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، صحابہ نے بھی جو عمل کیا وہ یہی کہ سب لوگوں کو آپ نے بقیع میں ہی دفن کیا، جو قبرستان تھا وہاں۔ البتہ جو لوگ احد میں شہید ہوئے انہیں آپ نے وہیں دفن کیا، اور اس لیے کہ آپ نے فرمایا کہ جہاں شہید کوئی ہوتا ہے تو وہیں اسے دفن کیا جائے۔ تو اس طرح یہ پسندیدہ نہیں ہے کہ لوگوں کو گھروں میں دفن کیا جائے، اس لیے کہ اس سے گھر والوں کو بھی پھر تکلیف ہوتی ہے کہ قبر گھر میں ہے اور اس کو خیال رکھنا پڑتا ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ قبرستان میں، مسلمانوں کے قبرستان میں جب کوئی دفن ہوتا ہے تو وہ فائدہ اٹھاتا ہے مجموعی طور پہ اس چیز کا کہ لوگ قبرستان میں آتے ہیں اور قبروں کی زیارت کرتے ہیں، پورے قبرستان والوں کے لیے دعا کرتے ہیں۔ تو اگر کسی کو قبرستان سے باہر کہیں الگ دفن کیا جائے گا تو وہ اس طرح مسلمانوں کی جو دعائیں ہیں قبرستان والوں کے لیے، اس سے بھی وہ محروم ہو جائے گا۔ تو اس لیے قبرستان ہی میں دفن کرنا چاہیے، یہی صحابہ کا عمل ہے، یہی تابعین کا عمل ہے، اور اس کے بعد بھی مسلمان ہمیشہ جو مسلمانوں کا قبرستان ہے اسی میں لوگوں کو دفن کرتے رہے ہیں۔ اب اگر کوئی یہاں سوال کرے کہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کے گھر میں دفن کیا گیا، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے حجرہ میں، اور یہیں پہ حضرت ابو بکر کو بھی دفن کیا گیا، اور حضرت عمر کو بھی دفن کیا گیا، تو اس کا جواب خود حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے دیا۔ تو حضرت عائشہ نے فرمایا کہ یہ عمل اس لیے کیا گیا ہے لئلا یتخذ قبرہ مسجدا، امام بخاری نے اس کو روایت کیا ہے، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہاں اس لیے دفن کیا گیا تاکہ آپ کی قبر کو مسجد نہ بنا لیا جائے۔ مسجد کیا مطلب؟ کہ لوگ آپ کی قبر پہ آ کر سجدے کرنے شروع کر دیں، جس طرح کہ آج مزاروں پہ ہوتا ہے، لوگ جا کر مزاروں کو چوم رہے ہیں اور سجدے کر رہے ہیں اور طواف کر رہے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کو اس طرح مسجد نہ بنا لیا جائے، یعنی لوگ وہاں جا کر سجدے نہ شروع کر دیں۔ ایک تو وجہ حضرت عائشہ نے یہ بتائی، اور دوسرا یہ ہے کہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا جو عمل رہا ہے پوری زندگی مدینہ منورہ میں 10 سالہ دور میں، تو آپ نے اپنے تمام صحابہ کو بقیع کے قبرستان میں دفن کیا ہے۔ کبھی یہ نہیں ہوا کہ کسی صحابی کو آپ نے اس کے باغ میں، کہیں اس کی زمین میں، گھر میں دفن کیا ہو۔ تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خود عمل رہا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو عمل کو جو دفن کیا گیا وہاں، تو اس کی وجہ حضرت عائشہ نے بتائی، ایک تو یہ، اور دوسری یہ کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت ہے۔ اور یہ روایت بھی ایک ہے کہ انبیاء کی جہاں وفات ہوتی ہے وہیں انہیں دفن کیا جاتا ہے۔ تو یہ سوال پیدا ہوا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے وقت کہ آپ کو کہاں دفن کیا جائے، یہ بحث چھڑی صحابہ کے اندر۔ تو حضرت ابو بکر نے بتایا کہ انبیاء جہاں فوت ہوتے ہیں وہیں انہیں دفن کیا جاتا ہے، تو پھر وہیں اسی جگہ، اس بستر پہ جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی تھی، اسی بستر کو ہٹا کر وہیں آپ کی قبر مبارک کھودی گئی۔ تو اس لیے اس عمل سے کوئی یہ دلیل نہیں وہ لے سکتا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کے گھر میں دفن کیا گیا اور حضرت ابو بکر عمر کو ان کے ساتھ دفن کیا گیا، تو لہٰذا گھروں میں دفن کرنا جو ہے وہ بڑا اچھا ہے یا مستحب ہے۔ تو یہ پسندیدہ عمل نہیں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے خلاف ہے، صحابہ کے عمل کے خلاف ہے۔ اسی طرح ایک اور موضوع اس چیپٹر میں ہے کہ مردوں کو برا بلا کہنا حرام ہے۔ یہ جائز نہیں ہے کہ جو شخص جو مسلمان فوت ہو چکا ہو
اس کو برا بلا کہا جائے، اس کی برائیوں کا لوگوں کے سامنے ذکر کیا جائے۔ امام بخاری نے روایت کیا ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے، وہ کہتی ہیں کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال لا تسبوا الاموات فانهم قد افضوا الى ما قدموا، کہ مردوں کو برا بلا نہ کہو، اس لیے کہ جو عمل انہوں نے کیا ہے وہ وہاں اب چلے گئے ہیں، نتائج بھگت رہے ہیں، جا کر اپنے انجام کو پہنچ گئے ہیں۔ تو اگر کسی نے نیکیاں کی ہیں تو وہ بھی اس کے سامنے آ گئی ہیں، اور اگر برائیاں ہیں تو وہ بھی سامنے آ گئی ہیں، تو تم ابھی ان کو برا بلا نہ کہو۔ لیکن اگر کوئی شخص مسلمانوں میں سے ہے لیکن وہ دنیا میں کوئی ایسا لیڈر تھا، ایسی برائیوں کی اس نے بنیاد رکھی کہ جو مشرکانہ اعمال ہیں، بدعتیں ہیں، اور فسق و فجور کے کوئی ایسے کام ہیں کہ جو وہ کرتا رہا، اب لوگ بھی اس پہ چل رہے ہیں۔ اس نے جو کوئی مشرکانہ اعمال کیے، لوگ اس کی پیروی کر رہے ہیں، کوئی بدعتیں ایسی جاری کی، لوگ اس کی پیروی کر رہے ہیں، تو پھر ایسی حالت میں اس کے یہ جو مشرکانہ عمل ہیں، بدعتیں ہیں، یا ظلم ہے، اگر کسی نے اس طرح کے ظلم کیے ہوئے ہیں بڑے بڑے، تو پھر ان کا ذکر کرنا جائز ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر ایسے شخص کی ان غلطیوں یعنی جو بدعتیں اور مشرکانہ چیزیں ہیں، یا کوئی برے طریقے اس نے ایجاد کیے ہیں، اگر ان پہ تنقید نہ کی جائے، اس کی ان مشرکانہ اور بدعت پر مبنی چیزوں کو لوگوں کے سامنے واضح نہ کیا جائے، تو ظاہر ہے لوگ اس کے راستے پہ چلیں گے۔ اور اگر کوئی کہتا ہے جی چونکہ وہ فوت ہو چکا ہے تو اس پہ تنقید نہ کریں، تو ایسی حالت میں جائز ہوگا، کیونکہ اس میں گمراہی پھیلنے کا اندیشہ ہے۔ اگر اس کے کرتوتوں کو لوگوں کے سامنے واضح نہ کیا جائے تو گمراہی پھیلے گی، تو ایسی حالت میں جائز ہے۔ اور باقی جہاں تک کوئی کافر ہے تو اس کے بارے میں کہا جا سکتا ہے، اس لیے کہ قرآن میں بھی اللہ تعالیٰ نے کہا ہے لعن الذین کفروا من بنی اسرائیل، کہ بنی اسرائیل میں سے جنہوں نے کفر کیا ان پہ لعنت کی گئی۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے ابو لہب کا بھی فرمایا ہے، تبت یدا ابی لہب وتب الا لعنت اللہ علی الظالمین، اللہ تعالیٰ نے جگہ جگہ قرآن میں فرمایا ہے ظالموں پہ لعنت۔ تو اس طرح جنرل لعنت تو وہ تو کی جا سکتی ہے، کوئی کہتا ہے جی ظالموں پہ لعنت، مشرکوں پہ لعنت، لیکن یہ ہے کہ نام لے کر، اب قرآن میں نام لے کر جس شخص پہ لعنت کی گئی اور جس کے یہ باقاعدہ اعلان کر دیا گیا کہ وہ برباد ہوا، جہنم میں داخل ہوگا، وہ صرف ابو لہب ہے۔ باقی اور کسی کا نام لے کر قرآن نے نہیں اس طرح کہا، جنرل بات کی ہے کہ کافروں پہ لعنت کی گئی یا ظالموں پہ لعنت ہے۔ بعض صورتوں میں اشارہ ہے، اور مفسرین نے کہا ہے کہ یہاں ولید بن مغیرہ مراد ہے، یا یہاں ابو جہل مراد ہے، لیکن ابو جہل کا بھی نام نہیں لیا قرآن نے، ولید بن مغیرہ کا بھی نام نہیں لیا۔ نام باقاعدہ جس کا لیا ہے وہ ابو لہب ہے۔ یا پہلی قوموں میں، حضرت موسیٰ کی قوم میں فرعون کا نام قرآن نے باقاعدہ لیا ہے، اور اس پہ لعنت آئی۔ اس کے بعد موضوع ہے اس میں، آیا قبر کے پاس قرآن پڑھا جا سکتا ہے؟ یعنی کوئی شخص قبر پہ جاتا ہے تو وہاں جا کر قرآن کی تلاوت کرتا ہے، قبر کے پاس بیٹھ کر یا وہاں کھڑے ہو کر قرآن کی تلاوت کرتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو عمل ہمارے سامنے آیا ہے، جو سنت آپ کی ہمارے سامنے آئی ہے، صحابہ کی جو سنت سامنے آئی ہے، تو کبھی ایسا نہیں ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قبرستان گئے ہوں اور آپ نے جا کر وہاں قبروں پہ کھڑے ہو کر قرآن کی تلاوت کی ہو، یا قرآن پڑھا ہو، یا صحابہ گئے ہوں اور انہوں نے قبرستان جا کر قرآن پڑھا ہو۔ دعا آپ نے کی ہے، آگے ہم اس کا ذکر کریں گے کس طریقے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرتے رہے ہیں، اور یہی تعلیم آپ نے صحابہ کو بھی دی ہے کہ قبرستان جائیں تو ان کے لیے دعا کریں۔ تو قرآن نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھا ہے،
قبرستان جا کر اور نہ صحابہ نے پڑھا ہے۔ اب یہ ہے کہ کچھ فقہا نے تو اس میں بڑی سختی کی ہے، انہوں نے تو کہا ہے کہ مکروہ ہے۔ امام مالک اور امام حنیفہ تو کہتے ہیں یہ مکروہ ہے قرآن پڑھنا قبرستان میں جا کر قبر کے پاس، اس لیے کہ وہ کہتے ہیں کہ سنت میں اس کا ذکر نہیں ہے۔ کچھ دوسرے فقہا ہیں انہوں نے اتنی سخت عبارت نہیں استعمال کی کہ مکروہ نہیں قرار دیا، لیکن یہ ہے کہ اس کی کوئی دلیل نہیں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور صحابہ نے قرآن پڑھا ہو۔ دعا ہی کی ہے، آگے انشاءاللہ آ رہا ہے ذکر کس طریقے سے دعا کی جائے۔ اور موضوع ہے ایک اس میں، وہ یہ ہے کہ کیا کسی کو دفن کرنے کے بعد اس کی قبر کو کھودا جا سکتا ہے، یعنی قبر کھولی جا سکتی ہے، اکھاڑا جا سکتا ہے قبر کو کہ مردے کو اندر سے نکالا جائے، یا قبر کھول کر کوئی چیز اندر سے نکالی جائے؟ تو اس پہ علماء کا اتفاق ہے کہ جو مسلمان جس جگہ دفن کر دیا گیا ہے وہ جگہ اس کے لیے وقف ہو گئی ہے، اب وہ گویا کہ اس کی ملکیت بن گئی ہے، اس کے لیے وقف ہو گئی ہے، جب تک اس کے جسم کا کوئی حصہ اس میں باقی ہے تو اس کی قبر کو کھودا نہیں جا سکتا کہ وہاں قبر کھود کر کوئی اور کام وہاں کر دیں، یا اس کی قبر کھود کر اس کی جگہ کسی اور کو دفن کر دیں۔ نہیں، وہ جگہ اس کے لیے ملکیت ہو گئی ہے جب تک اس کے جسم کا کوئی حصہ باقی ہے۔ البتہ اگر اتنا عرصہ گزر چکا ہے قبر کو کہ بالکل جسم کا کوئی حصہ کوئی چیز باقی نہیں ہے، ہڈیاں بھی بالکل مٹی بن گئی ہیں، کوئی چیز وہاں نہیں ہے، کوئی نام و نشان نہیں ہے، تو اس حالت میں پھر جائز ہے کہ اس قبر کی اس کی جگہ کسی اور کو دفن کر دیا جائے، یا کسی جگہ پہ قبر تھی اور اب وہ بالکل اتنا لمبا عرصہ گزر چکا ہے کہ کوئی نام و نشان نہیں، کوئی ہڈی بھی نہیں، بالکل مٹی بن چکے ہیں، تو ایسی جگہ کو پھر استعمال کیا جا سکتا ہے۔ الگ کہیں اگر قبر ہے کسی زمین میں کسی جگہ، تو پھر زمین میں کھیتی باڑی اگر کو کر رہا ہے تو اس کو شامل کر کے کر سکتا ہے، لیکن جب تک جسم کا کوئی حصہ باقی ہے اس وقت تک وہ قبر ہے، اور اس کا احترام ہے، اس کو بالکل کوئی کھود نہیں سکتا، ختم نہیں کر سکتا۔ ایک اور مسئلہ یہ ہے کہ اگر قبر کسی نے کھودی ہے اور مردے کو دفن کیا ہے اور کسی کی کوئی چیز اندر رہ گئی ہے، مثلا کوئی چیز گر گئی ہے قبر کے اندر دفن کرتے وقت، بعد میں پتہ چلا کہ وہ کوئی چیز رہ گئی ہے اندر، اب سوال یہ ہے کہ وہ چیز کس طرح کی ہے؟ اگر تو وہ قیمتی چیز ہے کوئی تو پھر قبر کو کھود کر وہ نکالی جا سکتی، اسی وقت قبر کو کھود کر وہ چیز اندر سے نکالی جا سکتی ہے۔ اور اگر کوئی زیادہ قیمتی چیز نہیں ہے تو پھر قبر کو نہیں کھودا جائے گا۔ ایک اور شکل یہ ہے کہ کسی کو بغیر جنازے کے دفن کر دیا گیا، جنازہ نہیں پڑھا گیا کسی کا، تو اس کی دو شکلیں ہیں۔ ایک تو یہ کہ جنازہ نہیں پڑھا گیا، یعنی کوئی جنازہ پڑھانے والا ہی نہیں تھا، لوگوں کو پتہ ہی نہیں تھا کہ جنازہ کیسے پڑھنا ہے، کیا کرنا ہے، تو چند لوگ تھے انہوں نے میت کو اٹھایا اور قبر کھودی اور اس میں دفن کر رہے ہیں، تو اگر تو انہوں نے اوپر مٹی نہیں ڈالی تو پھر میت کو قبر سے نکال کر اس کا جنازہ پڑھا جائے گا اور پھر اسے دفن کیا جائے گا۔ اسی طرح اگر غسل اور کفن کے بغیر دفن کر دیا گیا ہے، اور اگر دفن کر رہے ہیں ابھی مٹی نہیں ڈالی، تو پھر میت کو نکال کر اس کو غسل دیا جائے گا، کفن پہنایا جائے گا اور اس کا جنازہ پڑھا جائے گا۔ لیکن اگر دفن کر چکے ہیں، مٹی ڈال چکے ہیں باقاعدہ، تو پھر قبر کو کھودنے کی بجائے اکھاڑنے کی بجائے پھر قبر کے اوپر ہی نماز جنازہ پڑھا جائے گا۔ نماز جنازہ اس طرح پڑھی جا سکتی ہے قبر کے اوپر بھی۔ ایک اور شکل یہ ہوتی ہے کہ قبر کو اکھاڑ کر میت کو کسی دوسری جگہ منتقل کرنا، تو یہ صرف اس صورت میں جائز ہے کہ جس جگہ پہ کسی کو دفن کیا گیا ہے وہ جگہ ایسی ہے کہ جس میں کوئی سیلاب آنا شروع ہو گیا ہے کہ جو قبر کو بہا لے جائے گا، یا سمندر اس طرف کہیں بڑھ رہا ہے
تو وہ سمندر برد ہو جائے گی، قبر پانی میں چلی جائے گی، یا اور کوئی اس طرح کا خطرہ ہے وہاں کہ درندے پھاڑ دیں گے قبر کو، ایسی جگہ ہے، یا اور کو نقصان ایسا ہو سکتا ہے قبر کو، تو ایسی حالت میں کسی کی تدفین کے بعد بھی اس کی قبر کو اکھاڑ کر اسے دوسری جگہ، محفوظ جگہ پہ منتقل کیا جا سکتا ہے، خواہ جتنا بھی عرصہ گزرا ہو، جب تک کہ اس کا جسم بہرحال محفوظ ہو، کچھ حصہ موجود ہو۔ اور اگر بالکل ہی مٹی ہو چکی ہے، کچھ باقی نہیں، تو پھر اس کی ضرورت نہیں ہے کہ اس کو منتقل کیا جائے۔ اسی ضمن میں آج کل یہ چیز بھی آتی ہے کہ کسی شخص کی وفات کے بعد، ہفتہ بعد، 15 دن بعد، مہینے بعد ضرورت پڑتی ہے کہ اس کی لاش کو نکال کر اس کو چیک کیا جائے، کوئی اس کی کوئی ٹیسٹ کیا جائے میڈیکلی کہ اس کی موت کا سبب کیا بنا ہے۔ مثلا کوئی جرم ایسا واقع ہوا ہے، شک ہے کہ یہ شخص جو فوت ہوا ہے اس کو زہر دیا گیا تھا یا اس کو مارا گیا تھا، تو پتہ نہیں چلا، بعد میں کچھ شک ہوا، یا کسی نے کوئی رپورٹ درج کرائی کہ یہ جی تحقیق کی جائے کہ اس کو تو قتل کیا گیا تھا، اس کو زہر دیا گیا تھا، یا اس طریقے سے مارا گیا تھا، تو پھر پولیس کو ضرورت پڑتی ہے کہ اس کی باڈی کو نکال کر اس کو چیک کیا جائے۔ تو یہ بھی ایک مسئلہ ہے، یہ بھی ایک ضرورت ہوتی ہے۔ تو اس کے لیے بھی لاش کو قبر سے نکال کر اس کو چیک کیا جا سکتا ہے، ٹیسٹ کیا جا سکتا ہے کہ اس کی موت کا سبب کیا ہے۔ یہ اس لیے بتایا جا رہا ہے کہ انسان کی حرمت ہے، اللہ تعالیٰ نے انسان کو احترام دیا ہے، بنی آدم کو، زندگی میں بھی اور مرنے کے بعد بھی۔ تو لاش کا بھی مسئلہ نہیں کیا جا سکتا۔ مسئلہ ہوتا ہے کہ جیسے زندہ کوئی شخص ہے، اس کے ہاتھ پاؤں کاٹنا زندہ کا یہ مسئلہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگوں میں بھی سختی سے اس سے منع کیا کہ زندہ انسان کے جسم کا کوئی حصہ کاٹا جائے۔ تو اسی طرح مرنے کے بعد بھی انسان کا یہی احترام ہے۔ تو مرنے کے بعد بھی یہ جائز نہیں ہے کہ کسی شخص کے جسم کو اس طرح کاٹا جائے، چیر پھاڑ کی جائے، یہ مرنے کے بعد بھی جائز نہیں ہے۔ تو یہ کس صورت میں جائز ہوگا کہ جب اس طرح کی کوئی بڑی مسلط ہوگی، تو اس حالت میں یہ جائز ہے کہ اس کو قبر سے نکالا جائے۔ اب ایک اور موضوع ہے، وہ ہے میت کو ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کرنا۔ تو اس دور میں تو ظاہر ہے اتنے وسائل نہیں تھے، بہت زیادہ دور تو منتقل نہیں کیا جا سکتا تھا۔ تو بہر اس دور میں علماء نے جو فتوے دیے، تو اس میں امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ تو کہتے ہیں بالکل حرام ہے کہ میت کو ایک جگہ سے دوسری جگہ، ایک شہر سے دوسرے شہر لے جائیں۔ وہ کہتے ہیں کہ الا یہ کہ مکہ یا مدینہ کے قریب ہو کوئی، اور برکت کے لیے وہ چاہیں کہ مکہ اور مدینہ میں دفن کیا جائے اسے، تو اس حالت میں وہ کہتے ہیں کہ جائز ہے۔ حتیٰ کہ وہ کہتے ہیں کہ اگر کسی نے وصیت بھی کی ہو کہ اسے فلاں جگہ پہ جا کر دفن کیا جائے، تو اس کی اس وصیت پہ عمل نہیں کیا جائے گا، اس لیے کہ اس میں اس کے دفن کرنے میں تاخیر ہوگی اور اس کی باڈی کو نقصان پہنچے گا۔ ظاہر ہے اس دور میں تو وسائل نہیں ہوتے تھے، تو میت کے بدبو وغیرہ آنے کا خطرہ ہوتا ہے، خراب ہونے کا خطرہ ہوتا ہے۔ تو اس لیے اس دور میں تو بہرحال علماء کا یہی فتویٰ تھا۔ لیکن اس دور میں حالات بدل گئے ہیں، تو جس وجہ سے علماء نے اس وقت فتویٰ دیا کہ میت کو ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل نہیں کیا جا سکتا، تو وہ وجہ اس دور میں ختم ہو گئی ہے۔ امام شافی تو میں نے بتایا نا اس کو حرام قرار دے رہے ہیں، اور احناف جو ہیں وہ اس کو کہہ رہے ہیں کہ مکروہ ہے ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جانا۔ لیکن اب سب کے ہاں جو وجہ ہے وہ اب ختم ہو گئی ہے۔ تو لہذا اب اگر کوئی ایسی جگہ فوت ہوتا ہے
کہ جہاں اسے دفن کرنا اس کے وارث مناسب نہیں سمجھتے، جیسے آج مثلا کوئی یورپ میں رہ رہا ہے، باہر باہر کسی ملک میں رہ رہا ہے، بے شک مسلمان ملک بھی ہو، لیکن اس کے گھر والے چاہتے ہیں کہ ہمارے پاس یہاں ڈیڈ باڈی آئے اور ہم اپنے سامنے اس کو دفن کریں، یہاں اس کی قبر ہو، تو ایک سکون کسی کو تھوڑا ملتا ہے کہ ہمارے سامنے کو دفن ہوا ہے، ہم نے خود اپنے ہاتھوں دفن کیا ہے۔ لیکن اگر کسی کا کوئی عزیز فوت ہو گیا ہے اور انہوں نے بالکل دیکھا ہی نہیں کیسے دفن ہوا، کیسے کہاں فوت ہو گیا، تو یہ ایسی پھر مصیبت ہوتی ہے، ایسا غم ہوتا ہے کہ جو جس کو بھولنا ذرا مشکل ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے آج کے دور میں اگر کوئی کہتا ہے کہ ایک ملک میں کسی کی ڈیتھ ہوئی ہے اور وہ اس کے وارث کہتے ہیں کہ اسے اپنے ملک میں لایا جائے، اپنے گھر لایا جائے، یہاں لا کر دفن کیا جائے، تو آج یہ اس کا حکم بالکل مختلف ہے۔ آج میت کے خراب ہونے کا کوئی خطرہ نہیں ہوتا، ایسی ادویات استعمال کی جاتی ہیں، ایسے کیمیکل وغیرہ جسم میں ڈالے جاتے ہیں کہ جس کی وجہ سے میت خراب نہیں ہوتی، اور اس کی ایسی پیکنگ وغیرہ کر دی جاتی ہے کہ اس کو منتقل کیا جا سکتا ہے، اور منتقل کرنے کے وسائل بھی موجود ہیں، جو ظاہر ہے بائی ایئر میت کو شفٹ کیا جاتا ہے، اور اس میں بھی کوئی بہت زیادہ ٹائم نہیں لگتا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بھائی عبداللہ بن ابی بکر، ان کی وفات مکہ سے باہر ہوئی اور انہیں مکہ لایا گیا، مکہ لا کر دفن کیا گیا، اور بعد میں حضرت عائشہ ان کی قبر پہ آئیں، تو حضرت عائشہ نے اس وقت کہا کہ اگر میں اس وقت وہاں ہوتی، جہاں جس وقت تمہاری وفات ہوتی، تو تمہیں وہیں دفن کر دیا جاتا جہاں تمہاری وفات ہوئی تھی، اور اگر میں اس وقت تمہاری قبر پہ آتی تو مجھے اب دوبارہ تمہاری قبر کی زیارت دوبارہ آ کر کرنے کی ضرورت نہیں تھی۔ تو حضرت عائشہ نے گویا کہ اسی چیز کو ترجیح دی کہ جہاں وہ فوت ہوئے وہیں دفن انہیں کیا جاتا، تو اس کی وجہ بھی وہی ہے کہ جب تاخیر کی جائے دفن میں اور کسی کو دور سے لایا جائے تو میت کے لاش کے خراب ہونے کا اندیشہ ہوتا ہے، تو یہی وجہ تھی، تو وہ وجہ تو بہرحال آج نہیں ہے۔ تو فقہ میں یہی چیز دیکھی جاتی ہے کہ جس دور میں آپ رہ رہے ہیں اس وقت کے حالات کے مطابق احکام کو دیکھا جائے گا، اور پھر یہ دیکھا جائے گا کہ ایک چیز اگر مکروہ ہے یا منع کیا گیا ہے اس سے، تو اس کی وجہ کیا ہے، آیا وہ وجہ موجود ہے، علت اسے کہتے ہیں، وجہ سبب موجود ہے، تو اگر وہ موجود نہیں ہے تو کسی چیز کی حرمت بھی ختم ہو جائے گی، اور کسی چیز کا مکروہ ہونا، ناپسندیدہ ہونا، یہ بھی ختم ہو جائے گا۔ تو فقہ اسی چیز کا نام ہے کہ ہر دور کے حالات کے مطابق دیکھا جائے گا، یہ نہیں کہ بالکل کوئی فتویٰ اگر کوئی 1000 سال پہلے کا ہے تو اس دور میں اس کو فٹ کیا جائے، یا 1200 سال پہلے کا ہے تو اس دور میں بالکل حرف بحرف اسے فٹ کیا جائے، یہ نہیں ہو سکتا۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ جب مصر گئے تو بہت سارے فتوے ان کے بدل گئے، وہاں کے حالات انہوں نے دیکھے، نئی چیزیں بہت ساری ان کے سامنے آئیں، تو بہت سارے فتوے ان کے بدل گئے۔ تو بڑے بڑے فقہا کا بھی یہی حال ہے کہ انہوں نے ایک وقت میں کوئی فتویٰ دیا، پھر جب نئی چیز کو سامنے آئی تو انہوں نے دیکھا کہ نہیں، یہ چیز اس طرح نہیں، اس طرح ہے، تو فتوے ان کے بدل گئے۔ تو یہی کام اس دور میں بھی علماء کو کرنا چاہیے۔ اب آج کا آخری موضوع، یہ چیپٹر تو ابھی ختم نہیں ہوا لیکن آخری موضوع وہ ہے جس سے ہم کہتے ہیں تعزیت۔ تعزیت کیا ہے کہ میت کے گھر والوں کو صبر کی تلقین کرنا، کہ ان پہ جو مصیبت آئی ہے تو اس میں انہیں تسلی دینا، ان کے دکھ درد میں شریک ہونا، انہیں دلاسا دینا، انہیں یہ بتانا کہ ہر ایک کے لیے اللہ نے موت رکھی ہے اور وہ صبر کریں۔ تو لوگ جب آ کر اس طرح انہیں ملتے ہیں، تسلی دیتے ہیں، تو ان کا غم کچھ ہلکا ہوتا ہے۔ تو یہ ہے
تعزیت کرنا. تو اس کے الفاظ کچھ بھی ہو سکتے ہیں، ضروری نہیں کہ وہ عربی میں ہوں الفاظ، لیکن عربی میں جو الفاظ علماء نے زیادہ تر بتائے ہیں تو اس طرح ہے کہ اعظم اللہ اجرک و احسن اداءک و غفر لمیت، کہ اللہ تمہارے اجر کو بڑھائے، یعنی صبر کے اجر کو بڑھائے، جو مصیبت تم پہ آئی ہے اس کا اللہ تمہیں اجر دے. اس لیے کہ جو بھی مصیبت کسی مومن پہ آتی ہے اور جب وہ صبر کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے اس مصیبت پہ صبر کرنے کا اجر دیتا ہے. تو یہ مطلب ہے کہ اللہ تمہارے اجر کو بڑھائے اور تمہاری یہ جو مصیبت ہے، آزمائش ہے، صبر ہے، اس کو اللہ تمہیں بہترین طریقے سے صبر کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور تمہاری میت کی اللہ مغفرت فرمائے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک اور الفاظ میں تعزیت کے الفاظ بھی ثابت ہیں کہ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہما کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیغام بھیجا کہ اس کا ایک بیٹا جو ہے اس کی روح قبض ہو گئی ہے، یعنی وفات پا گیا ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں فرمایا کہ اسے سلام کہیں اور کہیں کہ ان للہ ما اخذ وله ما اعطى وكل شيء عنده باجل مسمى فلتصبر ولتحتسب، کہ آپ نے فرمایا کہ ہر چیز جو اللہ نے لی ہے وہ اسی کی ہے. فَإِنَّ لِلَّهِ مَا أَخَذ، جو کچھ اللہ نے لے لیا ہے، یعنی بچہ، بھائی، عزیز جو فوت ہوا ہے اللہ نے واپس لے لیا ہے، وہ بھی اسی کا تھا، اس کا دیا ہوا تھا، اس نے لے لیا. اور جو کچھ دیا ہوا ہے اس نے ابھی بھی باقی ہے، وہ بھی اسی کا ہے. وَلَهُ مَا آتَى، جو کچھ موجود ہے ہمارے پاس وہ بھی اسی کا ہے. اور ہر چیز کا اللہ کے ہاں ایک وقت مقرر ہے، ہر انسان کے لیے ایک وقت اللہ نے رکھا ہوا ہے، جتنی اس کی زندگی ہے، کتنا کسی نے دنیا میں رہنا ہے، کس پہ کس طرح کی آزمائش آئے گی. تو ہر چیز کے لیے ایک مقررہ وقت ہے، تو اسی مقررہ وقت پہ انسان کی موت آ جاتی ہے. تو لہذا تمہیں صبر کرنا چاہیے اور اللہ سے اجر کی امید رکھنی چاہیے. تو یہ بھی اس طرح بھی تعزیت کر سکتے ہیں کسی سے، فَإِنَّ لِلَّهِ مَا أَخَذَ وَلَهُ مَا آتَى، یہ بھی کہہ سکتے ہیں. وَكُلُّ شَيْءٍ عِندَهُ بِأَجَلٍ مُّسَمًّى، اور آپ صبر کریں، اللہ سے اجر کی امید رکھیں. اور یہ بھی عربی میں جو ہے احسن اللہ اداءک، یہ اعظم اللہ اجرک و احسن اللہ اداءک و غفر لمیتک. اور جواب میں کوئی اجرک اللہ بھی کہہ سکتا ہے، اللہ آپ کو اجر دے اس کا جو تعزیت آپ کر رہے ہیں. اور کوئی اور الفاظ بھی کہہ سکتے ہیں کہ ہر ایک نے ہاں جانا ہے اور اللہ ہی کی ذات ہے جو باقی رہنے والی ہے، سب کے لیے سب فانی ہے، سب نے جانا ہے. اور آمین کے بھی کہیں، آگے کو جب یہ کہتا ہے تو آمین کہیں. اور یہ تعزیت مردوں سے بھی ہونی چاہیے اور عورتوں سے بھی ہونی چاہیے. اگر عورتیں محرم ہیں تو ان سے عورتوں سے بھی تعزیت کی جائے باقاعدہ مل کر، اور فون پہ بھی ہو سکتی ہے. اگر غیر محرم ہے تو فون سے پہ بھی تعزیت کی جا سکتی ہے. مرد مردوں سے کریں، عورتیں عورتوں سے کریں، اور مرد بھی جو محرم ہیں وہ تو باقاعدہ مل کر کریں، اور جو غیر محرم ہیں وہ بھی تعزیت آ کے کر سکتے ہیں پردے کے حدود کے اندر رہتے ہوئے، ورنہ فون پہ بھی تعزیت ہو سکتی ہے. یہ ہونی چاہیے. اب ایک سوال ہے کہ تعزیت کے لیے بیٹھنا باقاعدہ، جیسے 3 دن لوگ بیٹھتے ہیں تعزیت کے لیے، تو کچھ علماء نے اس کو پسند نہیں کیا کہ بیٹھنے کی ضرورت نہیں. لیکن سوال یہ ہے کہ اگر نہیں بیٹھیں گے تو لوگ کیسے آ کر تعزیت کریں گے، کہاں ڈھونڈتے پھریں گے. ایک دفعہ ایک واقعہ بحرین میں نے دیکھا کہ ایک صاحب جو ہیں ان کے عزیز فوت ہوئے، بہت ہی قریبی. تو اب انہوں نے کہا میں بیٹھوں گا نہیں. تو ہر آدمی جا رہا ہے، وہ دروازہ کھولتے ہیں، دروازے پہ کھڑے ہو کر وہ تعزیت کرتا ہے اور وہ دروازہ بند کر دیتے ہیں. تو اب اس طرح کے بالکل کوئی کہے جی بیٹھنا نہیں، تو
پھر کس طرح کریں لوگ جا کے؟ تو اس لیے اس میں کوئی حرج نہیں ہے بیٹھنے میں کہ تعزیت کے لیے 3 دن کوئی ایک جگہ پہ میت کے گھر والے بیٹھ جائیں اور لوگ ان کے پاس آئیں، آ کر تعزیت کریں اور انہیں صبر کی تلقین کریں، اور میت کے لیے دعا بھی کریں، جس طرح کے یہ دعائیہ الفاظ ہیں، تو اس طریقے سے وہ دعا بھی کریں۔ لیکن یہ بیٹھنا جو ہے وہ 3 دن سے زیادہ نہیں ہونا چاہیے۔ اور دوسرا یہ کہ پھر اس میں کوئی رسمیں نہیں ہونی چاہیے ساتھ، کہ استغفر اللہ، بعض جگہوں پہ تو باقاعدہ لوگ بیٹھ کر حقہ پی رہے ہوتے ہیں، سگریٹ پی رہے ہوتے ہیں، تو اب وہاں دعا کیا ہونی ہے جہاں حقہ اور سگریٹ پی رہے ہیں؟ تو یہ ایک بہت بری رسم ہے جو خصوصاً ہمارے ہاں پاکستان میں اور بھی بعض ملکوں میں، گلف میں تو الحمدللہ یہ نہیں ہے یہ چیز، لیکن بعض اور ملکوں میں بھی عجیب و غریب رسمیں اس کے ساتھ بنا دی جاتی ہیں۔ تو یہ جہلیت والی چیزیں ہیں، اس طرح کی وہ نہیں ہونی چاہیے۔ البتہ 3 دن بیٹھا جا سکتا ہے، عورتیں بھی بیٹھ سکتی ہیں، مرد بھی بیٹھ سکتے ہیں، اور یہ 3 دن سے زیادہ نہیں ہونے چاہیے۔ اس کے بعد یہ جو آج کل تیسرے دن جو کچھ ہوتا ہے، جس کا نام کل رکھا ہوا ہے یا کلو بھی کہتے ہیں، تو یہ تو بالکل ایک ایسی چیز ہے کہ جو بہت بڑی بدعت ہے، اور ایسی بدعت ہے کہ جو لوگوں کے لیے ایک بوجھ بھی بن چکی ہے۔ یعنی دیکھیں کہ جس کا کوئی فوت ہوتا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کا کوئی فوت ہوتا ہے تو دوسرے لوگ اس کے لیے کھانا تیار کریں کہ وہ مصیبت میں ہے، تکلیف میں ہے۔ یہ سنت ہے، پہلے ہم اس کو پڑھ چکے ہیں۔ لیکن یہاں کیا ہے کہ پہلے دن سب لوگ آئے ہیں، تو پہلے دن تو ہمارے مثلا پاک و ہند میں تو اچھی رسم ہے کہ خاندان والے قریبی لوگ مل کر کھانا بنا دیتے ہیں، کچھ بوجھ ہلکا ہو جاتا ہے۔ لیکن آگے یہ جو کھانا ہے تیسرے دن جی پھر سب نے آنا ہے، اندازہ کریں، اور پہلے سے زیادہ بلکہ لوگ تیسرے دن آتے ہیں، اور پھر سب کے لیے انہوں نے کھانا بنانا ہے، بلکہ زیادہ، ساتھ فروٹ اور پتہ نہیں کیا 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 سارا کچھ ہوگا۔ پھر علماء کو بلایا جائے گا، وہ تقریریں کریں گے، ان کی فیسیں الگ دینی پڑیں گی، اور اب یہ بھی رسم بن چکی ہے کہ عورتوں کے لیے عورتیں آئیں گی، نعتیں پڑھنے والی اور اس میں تقریر کرنے والی، اور ان کی فیسیں الگ ہیں۔ تو یہ جو بھی بلائے جاتے ہیں تو ظاہر ہے فیس لیتے ہیں وہ، ہر ایک کی اپنی اپنی فیس ہے، اور یہ ایک رسم ہے۔ اور اگر کوئی رسم نہیں کرتا تو لوگ کہتے ہیں جی لوگ کیا کہیں گے، جنہوں نے تو کل بھی نہیں کرائے، اپنے ماں باپ کو ایسے ہی چھوڑ دیا، ان کے کل بھی نہیں کرائے، تو جیسے لوگ کہتے ہیں جی ناک کٹ جائے گی۔ تو یہ اتنی بری رسم ہے کہ جو نہ صرف یہ کہ بدعت ہے، بلکہ ایک لوگوں کے لیے ایک بوجھ ہے ایسا کہ جو گلے کا توق بنا ہوا ہے۔ اور جو امیر لوگ ہیں وہ تو اپنی وہ شان و شوکت دکھلاتے ہیں اس میں مزید، لیکن جو عام متوسط لوگ، طبقے کے لوگ ہیں، غریب لوگ ہیں، تو وہ تو قرض کے بوجھ تلے دب جاتے ہیں۔ یعنی شادی میں تو یہ ہوتا ہے نا کہ آپ جتنے لوگوں کو، محدود لوگوں کو بلائیں، اگر استطاعت زیادہ نہیں تو آپ محدود لوگوں کو بلا سکتے ہیں، لیکن یہاں تو کوئی پھر حد نہیں، جتنے بھی آگے ان سب کو کھانا کھلانا ہے، اور پتہ نہیں کیا کیا اس میں ہوتا ہے۔ تو یہ بہت بڑی بدعت ہے جس کو ختم ہونا چاہیے، اور یہ ایک ظلم ہے جو ہو رہا ہے معاشرے میں، اور کوئی اس کی کوئی شرعی حیثیت نہیں ہے۔ یعنی یہ نہیں ہے کہ یہ کوئی فقہ حنفی کا مسئلہ ہے، لوگ ہمارے ہاں تو پاک و ہند میں تو مثلا حنفی اسکول آف تھاٹ ہے زیادہ، نہیں جی وہ حنفیوں کے ہاں ہے، کسی کے ہاں یہ چیز نہیں ہے بالکل۔ تو اس کے بعد پھر مزید ظلم کہ 40واں پھر کروایا جاتا ہے، جو بالکل حرام ہے، کوئی تعلق نہیں ہے شریعت سے اس چیز کا، کہ 40 دن بعد پھر لوگوں کو بلایا جائے، پھر انہیں کھانے کھلائے جائیں۔ تو اور پھر آج یہ برسی ہے،
برسی میں پھر یہ ہو رہا ہے، یہ ہو رہا ہے۔ تو دیکھیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا وصف جو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بیان فرمایا ہے، ہوگا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یَدَعُ عَنْهُمْ إِسْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ، کہ اللہ کے رسول آئیں گے، اللہ کے آخر رسول آئیں گے تو ان کے وہ آ کر کیا کر رہے ہیں، ان کے بوجھ اتار رہے ہیں، اور بیڑیاں اور طوق جو انہوں نے پہن لیے ہیں وہ اتار رہے ہیں ان کے۔ تو یہ رسمیں جو ہوتی ہیں نا، یہ اتنے بڑے بڑے بوجھ ہوتے ہیں کہ پہاڑ کی طرح پتھر اوپر بڑے بڑے لادے ہوئے ہیں لوگوں نے، خود بیڑیاں پہنی ہوئی ہیں، ایسی بیڑیاں جن کو خود چوم رہے ہیں، گلے کے ایسے طوق ہیں کہ جو مقدس ہیں، کمر ٹوٹ رہی ہے، بوجھ تلے دبے ہوئے ہیں، لیکن مذہبی بوجھ ہے۔ اسی طرح معاشرتی جو رسمیں ہوتی ہیں ان کا بھی یہی حال ہوتا ہے۔ تو یہ مذہب کے نام پہ یہ ایسا یہ ایسی چیزیں مسلط کر دی گئی ہیں کہ جو نہ صرف یہ کہ بڑی بڑی بدعتیں ہیں، بلکہ یہ ظلم ہے جو لوگوں پہ ہو رہا ہے۔ اور میں حیران ہوں کہ وہ علماء جو اس میں شریک ہوتے ہیں اور جو اس کو جائز قرار دے رہے ہیں، یعنی کتنا بڑا وہ ظلم کر رہے ہیں، اللہ کے ہاں کیا جواب دیں گے، کس طریقے سے معاشرے کو انہوں نے برباد کر کے رکھ دیا ہے۔ جو مالدار ہیں انہیں تو کوئی پرواہ نہیں، لیکن کوئی یہ دیکھنے کے لیے تیار نہیں کہ متوسط طبقہ غریب لوگ کس طرح اس میں باقاعدہ وہ ان کی کمر ٹوٹ رہی ہے اور قرض کے بوجھ تلے دب رہے ہیں، لوگوں کے لیے کتنی مصیبت بنی ہوئی ہے۔ کتنے لوگ ہیں جو میرے سامنے بات ہوئی وہ بے بس ہیں، مجبور ہیں، لیکن کہتے ہیں ہم کیا کریں، لوگ کیا کہیں گے، ہمیں چھوڑیں گے نہیں، انہوں نے تو 40واں نہیں کروایا، انہوں نے یہ کچھ نہیں کروایا۔ تو یہ چیزیں جو ہیں یہ ساری کی ساری یہ کل جیسے کہتے ہیں یہ تیسرے دن 40واں اور برسیاں، یہ ساری چیزیں بالکل حرام چیزیں ہیں، بدعتیں ہیں، بہت بڑی، شریعت سے ان کا کوئی تعلق نہیں۔ ہمارے فقہا میں سے کسی نے اس کی طرف اشارہ بھی نہیں کیا کہ کوئی یہ کہہ سکے جی نہیں ہماری فقہ میں ہے اور یہ چیز ہے۔ اور حتیٰ کہ یہ لوگ جو کر رہے ہیں علماء، ان سے بھی اگر علیحدگی میں بات کی جائے الگ، تو وہ بھی مانتے ہیں کہ چیزیں یہ نہیں، یہ رسمیں ہیں ساری۔ تو آپ رسموں کے نام پہ لوگوں کی کمر توڑ رہے ہیں، لوگوں پہ اس طرح بوجھ لاد رہے ہیں، ظلم کر رہے ہیں، تو ان چیزوں کا کوئی شریعت سے تعلق نہیں ہے۔ تو آج کا درس جو ہے وہ یہیں پہ میں ختم کرتا ہوں، اور ابھی آگے یہی چیپٹر ہے، اگلا انشاءاللہ زیارت القبور سے ہم شروع کریں گے۔